بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم سب خیریت سے رہیں، الحمدللہ تمام امت سے خیریت سے رہیں۔ تو 40 حدیثوں میں سے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سچا مومن۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو چلیے آئیے ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے حدیث۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ سچا مومن کون ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر انسان اپنا بھلا چاہتا ہے تو ہر چیز میں آدمی جو ہے نا اپنا بھلا چاہتا ہے، بڑھ چڑھ کر کوشش بھی کرتا ہے اس کے لیے۔ کوئی اپنا برا نہیں چاہتا، ظاہر بات ہے، اسے ہمیشہ اپنی کامیابی، اپنی ترقی جو ہے نا اس کی فکر لگی رہتی ہے اس کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ جیسے انسان اپنا بھلا چاہتا ہے، برا نہیں چاہتا، اسی طرح اس پہ فرض بھی ہے کہ ہر مسلمان جو اپنے لیے بھلا چاہتا ہے، برا نہیں، وہ دوسروں کے لیے یعنی کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی ترقی، اس کی کامیابی میں بھی خوش ہو اور دوسروں کے بھلا چاہے، اور اس کی کوشش بھی کرے کہ میرے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی، بھائیوں کا بھی بھلا ہو۔ تو حقیقت میں یہی مقصد جو ہے نا ایمان والا بھائی ہے، جو دوسروں کی کامیابی اور ترقی میں خوش ہوتا ہے۔ کامیابی ترقی گناہ کر کے خوش نہیں، اس کا بہت سارے لوگ اپنے مرضی کیا وہ کامیابی ترقی جو ہے نا وہ گناہ کے راستے کو اختیار کر کے سوچتے ہیں یہی کامیابی ترقی ہے۔ بہت سارے اگزامپلس ہیں، یہ ٹاپک میں وہ دینا وہ مقصد نہیں ہے، لیکن جو ہر اچھے کاموں میں جس سے دین اور دنیا دونوں کی بھلائی ہو، اس میں اپنے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان بھائی کا بھی وہ بھلا چاہے۔ کچھ نہ کر سکے ایٹ لیسٹ، لیکن اس کی برائی میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کو مصیبت اور تکلیف میں دیکھ کے، ایک مسلمان بھی دوسرے مسلمان کو مصیبت تکلیف میں دیکھ کے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک وہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جو دوسروں مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھے اور اسے خوش رہے۔ یہاں تو بے وجہ کافروں کی زیادتی کرنا منع ہے، تو کیسے وہ مسلمانوں پہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کو تکلیف میں دکھ ہو جائے؟ یہ بیمار دماغ ہونے کی نشانی ہے کہ دوسرے مسلمان کو پر حسد کرے اور اس کے تکلیف میں خوش ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ایک مسلمان کی نشانی۔ تو آخرت کی کامیابی، سب سے بڑی جو کامیابی ہے مسلمان کے نزدیک وہ آخرت میں کامیابی ہے، تو وہاں ناکامیابی سب سے بڑی ناکامیابی ہوگی ایک مسلمان کے لیے۔ تو بگڑے ہوئے مسلمانوں کے لیے جو ہے بہت اب تو کہنا پڑ رہا ہے کہ بگڑے ہوئے مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ وہ سچا مسلمان بننے کی کوشش کرے، اور جو لوگ ماشاءاللہ دین پہ چل رہے ہیں وہ بگڑے ہوئے مسلمانوں کو اپنے طرف دعوت دیں، اپنے طرف کھینچیں۔ اب اسی کا نام اصلاحی دعوت ہے، تبلیغ ہے، جو بھی کہہ لیجئے، آپ اس کو جو نام دے کے کھینچیے، اس کو اپنے طرف کریے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریے، ورنہ یہ جو تعداد ہے برائی کرنے والے مسلمانوں کی پھر یہ بڑھتی جائے گی۔ پھر ایسا امید نہ رکھیں پھر اس میں سے کہ بھائی حکمراں میں ہم ہی میں سے کوئی لوگ جاتے ہیں، پھر اس میں جا کے ظالم بن جاتے ہیں، وہ یزید بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے جتنے مسلمانوں کی اصلاح ہوگی اتنا معاشرے میں امن بھی آئے گا، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ چلیے پھر اس حدیث میں اتنا ہی شارٹ میں، انشاءاللہ اگلی حدیث میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ پھر انشاءاللہ دعا میں خیال رکھیں، اور پلیز اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، حوصلہ افزائی کریں، اور الگ الگ ٹاپک ہم لوگ لے کے آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔